پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, ظلم کرنے کے بعد, گناہ کرنے کے بعد, ذکروا اللہ, وہ کیا کرتا ہے, اپنے گناہ کو جب کر لیتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ اسے یاد آ جاتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, یعنی گناہ کو اپنے تازہ رکھتا ہے, گناہ کو یاد رکھتا ہے, اللہ یاد آ جاتا ہے, اپنی غلطی سے وہ تائب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور فوراً رب کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اور پہلے استغفار کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہوں کے سلسلے میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر معافی طلب کرنے لگتا ہے. یونس علیہ السلام سے ایک معمولی سی چھوٹی سی بات ہو گئی تھی, سارا کام کیا, دعوت کا, دین کا خدمت کی, اللہ کی اجازت کے بغیر بس چلے گئے, اور کیا ہوا, جاتے ہی مچھلی کے شکم میں چلے گئے. احساس فوراً ہو گیا میں نے اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیا ہے, اللہ کی اجازت کے بغیر میں اپنی قوم کے لوگوں کو, بستی کے لوگوں کو چھوڑ کر چلا آیا ہوں, جس کی وجہ سے مجھے مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا. وہیں پر جب ان کو احساس ہوا, بار بار لا الہ الا انت, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بار بار کثرت سے پڑھتے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے شکم سے باہر کیا, ورنہ اللہ نے یہ بھی کہا سورہ صافات میں فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون, اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, مچھلی کے شکم میں ہماری تسبیح بیان نہ کرتے تو ہم قیامت کی صبح تک ان کو مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتے. سبحان اللہ, دیکھو اپنی غلطیوں کا احساس, اپنی غلطیوں کو تازہ رکھنے کا یہ فضل ہوتا ہے, یہ کرم ہوتا ہے کہ بندہ فوراً رب سے رجوع ہو جاتا ہے. اور رب جس نے یہ کہا کہ قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتے, اس توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں میں ہی مچھلی کے شکم سے باہر کر دیا. تو میرے بھائیوں, ایک مومن, ایک مسلمان سے خطا ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لہٰذا اسے اپنا جائزہ لینا, اپنا محاسبہ کرنا, اور محاسبے کا سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ یہ ہے, بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنے گناہ کو تازہ رکھے, یاد رکھے, اور جب یاد رکھے گا تو اسے توفیق ملے گی توبہ استغفار کی. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں, جیسے ماعز اسلمی کا واقعہ ہے, ان سے زنا ہو گیا, بے حیائی ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, زنا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ توبہ استغفار کر لو. نبی نے زیادہ اہمیت نہیں دی, آپ نے ٹال مٹول سے کام لیا, ہو سکتا ہے بوسو کنار کر لیا ہو, ایسی آپ ڈالنا چاہ رہے تھے. ایک دن گزرا, دوبارہ آئے, دوبارہ آپ نے بھیج دیا, تیسری مرتبہ آئے, ایک دن, دو دن, تین دن, بار بار آتے رہے ماعز اسلمی, یہاں تک کہ ان کو ان کے گناہ نے ایسے کچوکے لگائے, ان کو ایسی ملامت کی کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے. اللہ اکبر. یہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی, بے حیائی ہو گئی اور گناہ ہو گیا, اور اس کا احساس کیسا زندہ رہا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہا. وہیں پر ایک خاتون بھی ہے, غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابیہ ہے, ان سے بھی زنا ہو گیا, وہ بھی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, احساس ہو گیا, بے حیائی ہو گئی, زنا ہو گیا, رب کی نافرمانی ہو گئی, آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اے اللہ کے نبی مجھ سے ایسا ہو گیا ہے, آپ مجھے پاک کر دیجئے, طاہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کرنے کا حکم صادر کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ٹالا کہ جاؤ بعد میں آنا, جاؤ توبہ کر لو, جاؤ. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹالتے ہیں اس غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ صحابیہ کو بھی. وہ کہتی ہے اللہ کے نبی جس طرح آپ نے ماعز کو ٹالا ہے, ماعز کو آپ بار بار واپس بھیجتے رہے, اللہ کے نبی مجھے مت بھیجیے, اللہ کے نبی مجھے مت بھیجیے, مجھ سے زنا ہو چکا ہے, یہاں تک کہ میں اس کے ذریعے حاملہ بھی ہو چکی ہوں, میرے پیٹ پہ پرورش پا رہا ہے بچہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حمل سے ہو چکی ہوں,
لہذا مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا میرے ساتھیوں کیسے لوگ تھے یہ، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، فوراً اس کی تلافی، فوراً توبہ استغفار کی ڈگر پر فوراً اپنے آپ کو پاک کرنے کے پیچھے پڑ جاتے۔ ان کو یہ احساس تھا دنیا کی سزا کم ہے، دنیا کی سزا کم تر ہے، اگر یہاں سزا نہ ملی تو وہاں بہت بھیانک سزا ہوگی کل آخرت میں۔ اس لیے یہ سب تڑپتے تھے، مچلتے تھے، بے چین و بے قرار رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، حمل بھی ٹھہر گیا ہے، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، آپ نے کہا غامدیہ دیکھو اگر ایسا ہو گیا ہے تو بچے نے کیا خطا کی ہے، بچے کی ولادت ہو جانے دو، بچے کی پیدائش ہو جانے دو، پھر آنا۔ آپ جانتے ہیں بچے کی پیدائش کو تقریباً 9 مہینے لگتے ہیں، 9 مہینے گزر گئے، ہو سکتا تھا دن گزرتا جا رہا ہے، دن گزرتا جا رہا ہے، گناہ بھی بھول جاتا ہے بندہ، گناہ فراموش کر دیتا ہے۔ وہ غامدیہ کو احساس تھا 9 مہینہ گزرا، بچے کی ولادت ہو گئی، فوراً بچے کو لے کر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئی۔ اے اللہ کے نبی دیکھو بچے کی ولادت ہو گئی ہے، اگر غامدیہ چاہتی تو نہیں جاتی اللہ کے نبی، اللہ نے کوئی بلا کر، اللہ کے نبی نے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی نے طلب بھی نہیں کیا تھا، ان کو چھوڑ دیا تھا کہ جاؤ بچے کی ولادت ہو تو چلے آنا، اللہ کے نبی نے پوچھا بھی نہیں، اس پورے 9 مہینے کے عرصے میں نہ بلایا نہ سوال کیا، پھر بھی غامدیہ آئی۔ اللہ کے نبی دیکھیے بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو غامدیہ اگر بچے کی ولادت گرچہ ہو گئی ہے لیکن بچے کو ابھی تمہارے دودھ کی ضرورت ہے، لہٰذا جاؤ جب بچہ غذا کھانے لگ جائے، روٹی کھانے لگ جائے تب تم لے کر آنا۔ اللہ اکبر، پھر واپس گئی اور تقریباً 2 سال تک، حولین کاملین، 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا ہے، یعنی تقریباً شیخ صالح حسین رحمہ اللہ نے لکھا ہے تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اگر وہ خاتون چاہتی نظر انداز کر دیتی، بچے کی محبت شفقت ماں کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور کوئی ماں کی ممتا نہیں چاہتی ہے بچے کو ایسی چھوڑ کر کے کہیں چلی جائے، وہ محسوس کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود 3 سال کا عرصہ تقریباً گزرا، اس کے باوجود وہ بیٹے کو، بچے کو روٹی کا ٹکڑا ہاتھوں میں تھما کر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بچہ غذا کھانے لگا ہے، روٹی کا ٹکڑا پکڑ لیا اللہ کے نبی۔ 3 سال میرے بھائی گناہ تازہ ہے، گناہ یاد ہے کہ غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، اس کی سزا ملنی چاہیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کہہ دیا تھا جاؤ توبہ کر لو، جاؤ استغفار کر لو۔ شیخ صالح حسین رحمہ اللہ نے کہا کہ، اور امام ذہبی وغیرہ نے بھی اس پر کہا ہے کہ اگر وہ توبہ استغفار سے کام چلا لیتے تو شاید ہو سکتا تھا وہ اسے رجم سے بچ جاتے، لیکن ان کا ایمان اس قدر پختہ تھا کہ نہیں ہمیں پاک کیجئے، پاک کیجئے، ہم جو چاہتے ہیں یہی چاہتے ہیں۔ بہرکیف وہ خاتون جب آ گئی، خاتون جب آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کسی کے حوالے کیا پرورش کے لیے اور کہا کہ جاؤ اس کے کندھے تک گڑھا کھودو اور اسے گڑھے میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر، گڑھا کھودا گیا اور اس غامدیہ صحابیہ کو گڑھے میں ڈالا گیا، اتنا حصہ بس اوپر کا حصہ کھلا ہے، اور کیسی کڑی سزا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت یا زنا کرنے والا کوئی شخص اگر کوئی ہو تو اسے رجم کیا جائے، پتھروں سے مار کر اسے ہلاک کیا جائے۔ اللہ اکبر، ایسے ہی کر دیا گیا ان کو، اور پھر چاروں طرف سے پتھروں سے بارش ہونے لگی، پتھروں سے مار مار کر غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ان کی سزا تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے بھی ایک پتھر مارا، اور پتھر مارا کہ خون کے چھینٹے اڑے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر لگے تو ان کی زبان سے
سے کچھ جملے نکل گئے، کچھ ناروا الفاظ نکل گئے، لفظ سبا کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے، گالی دے دی کچھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا خالد کیا کہہ رہے ہو تم، کسے برا بھلا کہہ رہے ہو تم، اس غامدیہ خاتون کو جس نے ایسے توبہ کی ہے، ایسے توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 گنہگار لوگوں میں اس کی توبہ ڈال دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی، لہذا ایسا نہ کہو۔ میرے بھائی یہ صحابہ کی زندگیاں تھیں، میں یہ بہت مشہور واقعات ہیں، ہم بارہا سنا کرتے ہیں، لیکن میں صرف بطور استدلال یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے گناہ کو یاد رکھا تھا، تازہ رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کو توفیق مل گئی توبہ کی بھی، استغفار کی بھی، اور اپنے آپ کو پاک کرنے کی۔ ایک بہت بڑا فضل ہے میرے بھائی۔